وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ ہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تمام ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو بھولنا اور لمبی چوڑی امیدیں رکھنا انسان کو دنیا کی زندگی محبت میں منہمک اور خواہشات نفسانی کا اسیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس مرض سے نفس کا علاج موت کی یاد اور امیدوں کو کم کر کے کیا جا سکتا ہے۔ انسان جتنا موت کو یاد کرے اور امیدوں کو کم کرے گا تو اللہ کے حقوق کو بجا لانا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا اور اتنا ہی اس کے عمل میں اخلاص بھی پیدا ہوگا۔ عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت مفتی ارشاد القادری دامت برکاتہم عالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے موت پر ہم گفتگو کریں گے، اور حضرت کے بارے میں ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، آپ تدریس کے فرائض صبح سے شام تک سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، مگر جب آپ سمجھاتے ہیں علم دین تو ویسا ہی سمجھاتے ہیں جیسے درس گاہ میں اپنے طلباء کو آپ علم دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ علم دین سکھانے کا معاملہ طلباء کا ہوتا ہے تو اس میں اس کی وضاحت اور اس کی گیروں کو کھولنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ہماری مختصر دعوت پہ ہمیشہ تشریف لے آتے ہیں، میں حضرت کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حضرت کی اس محبت کا تو کیا کہنا، بس یہی دعا کر سکتا ہوں اللہ ان کے علم میں، عمل میں، ان کی روزی روزگار میں بے حساب و کتاب برکت عطا فرمائے، حضرت کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم سے جو علم سیکھا جا رہا ہے اس کو سن کے قبول کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موت کیا ہے، اور کیا موت سے بعد پھر دنیا میں انسان واپس بھی آ سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر ہادم اللذات الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میم ٹی وی کے توسط سے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ دیکھیں شاہد بھائی، موت کا ایک تو لغوی معنی اور ایک ہے شرعی معنی اور شرعی فلسفہ، پھر اسی سوال کا دوسرا جز کہ موت کے بعد جو ہے انسان کا دوبارہ دنیا میں آنا۔ تو موت کا جو معنی علماء اور فقہا نے بیان کیا لغت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، کہ قوت حیوانیہ، حیوانی جو طاقتیں ہیں، حیوانی جو قوت ہے، ان کا زائل ہو جانا اور جسم سے روح کا الگ ہو جانا، یہ ہے موت کا لغوی معنی۔
اب اس پر الگ گفتگو کہ موت شے وجودی ہے یا شے عدمی ہے. ٹھیک ہے. وجودی شے ہے جیسے ہم موجود ہیں, ٹھیک ہے. یا شے عدمی ہے یعنی کہ جس کا وجود نہ ہو. ٹھیک. تو یاد رکھیے گا دونوں طرف راستے موجود ہیں, دونوں طرف کیا ہے آراء موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت وجودی شے ہے, مطلب جس نے زندگی کو ختم کر دیا, زندگی ختم ہوئی موت آ گئی, صحیح نا. تو اس اعتبار سے کیا ہے وہ کہتے ہیں موت وجودی چیز ہے. جیسے قرآن میں ارشاد سورہ ملک آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا, اور جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ وجودی چیز ہوتی ہے, عدمی چیز نہیں ہوتی. اور بعض نے جو ہے اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہوئے کہ معنی اور مفہوم کیا موت کا, کہ قوت حیوانیہ کو زائل کر دینا اور روح کا جسم سے الگ ہو جانا. اس میں عدم کا معنی ہے, عدم کا مطلب کہ ایک چیز نہ ہو, وہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے علماء اور فقہاء نے بعض نے کہا کہ موت جو ہے وہ عدمی شے کا نام ہے. بہرحال یہ تو ایک اضافی بات تھی. اب یاد رکھیے گا اسلامی فلسفہ کیا ہے موت کے متعلق, کہ موت کا لغوی معنی تو سماعت فرما لیا کہ قوت حیوانی کا زائل ہو جانا, جسم کا روح سے الگ ہو جانا. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو جو موت کا جو فلسفہ بیان کرتا ہے, جس کو ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ جو غافل لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یار اب موت نے جو ہے نا زندگی کو ختم کر دیا ہے, زندگی کے اختتام ہو گیا, تتمہ ہو گیا, زندگی کا خاتمہ ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دوسرے مصرے کے اندر اسلامی فلسفہ آ رہا ہے کہ ہے یہ شام زندگی, ایک عارضی زندگی کی شام ہوئی ہے, صبح دوام زندگی, دائمی زندگی کی تو ابھی شروعات ہوئی ہے, حقیقی زندگی کی تو ابھی شروعات ہوئی ہے. کہ نہ جانے قبر کے اندر ہمیں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال نہ جانے کتنے 100 سال رہنا پڑے. تو حقیقی اور دائمی زندگی ہے نا, کیونکہ موت ایک ہی مرتبہ آنی ہے, بالکل, چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو. موت کا جو ہے جو عارض ہونا ہوگا وہ ایک مرتبہ ہی ہوگا, اس کے بعد پھر دائمی زندگی ہے. اب دائمی زندگی یا تو پھر کیا ہے وہ عذاب پر مبنی ہے یا پھر ثواب پر مبنی ہے, انعام و اکرامات پر مبنی ہے, یا پھر اس سے ہٹ کر جو ہے عذابات پر مبنی ہے. تو لہذا موت ایک ہی مرتبہ آنی ہے, موت کے بعد پھر دائمی زندگی ہے. تو اسلام اپنے ماننے والوں کو جو فلسفہ بیان کرتا ہے موت کا وہ یہی ہے کہ اے مومن, یہ عارضی زندگی گزارنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ تیری زندگی ختم ہو گئی, حقیقی زندگی تو ابھی شروع ہونے کو ہے, کہ ابھی حقیقی زندگی کی شروعات ہے, اور پھر یہ ایسی دائمی اور سرمدی زندگی ہوگی, ابدی زندگی ہوگی, جس کے بعد موت نہیں آئے گی. اور دوسرا جو آپ نے جو ہے بیان فرمایا کہ دوبارہ انسان کا لوٹ کر آنا, تو یاد رکھیے گا موت ایک مرتبہ آ گئی, اس کے بعد دائمی زندگی ہے. دنیاوی اعتبار سے یعنی کہ برزخی اعتبار سے تو زندگی مل جائے گی اس کو, جیسے کہ آیات بینات اور قرآن احادیث اس بات پر ڈال رہے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ جو ہے بندے کو روح لوٹا دی جاتی ہے اس کے جسم کے اندر. لیکن دنیا میں جو آنا ہے وہ اب اس بندے کے لیے ممکن نہیں ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں نہیں آ سکتا بندہ. جسمانی اعتبار سے ایک مرتبہ اس کا وجود آ گیا دنیا کے اندر, اور اس نے اس سے فائدہ اٹھایا یا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, اس کے بعد جب اس پر موت طاری ہو گئی تو اب دنیا میں وہ نہیں آئے گا وہ, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا موت کے بعد جسمانی اعتبار سے تو وہ دنیا میں نہیں آ سکتا, لیکن روحانی طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو روحانی طور پر ایمان والوں کی جو روح ہے نا, حقیقی معنی میں ان کی روح کو پھر موت کے بعد آزادی ملتی ہے. یاد رکھیے گا حقیقی معنی میں جو موت کے بعد جو, تبھی تو میرے آقا کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا اور ہر بچے کے جو ہے زبان زد عام ہے کہ وہ کیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن دنیا کے لیے, مومن کے لیے جو دنیا ہے نا وہ ہے قید خانہ, اور کافر کے لیے جنت. تو مومن کے لیے جو قید خانہ بتایا گیا دراصل وہ اسی لیے کہ مومن اس دنیا کے اندر قید ہے, اور حقیقی جو آزادی اس کو ملتی ہے نا وہ ملے گی اس کو موت کے بعد, کہ وہ پھر جو ہے کس انداز میں اس کی پھر پرواز ہوگی. وہ احادیث کی یعنی کہ آپ کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جو ہے کثیر مثالیں ملیں گی. جیسے ایک مثال آپ کو دے دوں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کہ جو غزوہ جنگ موتا میں جن کو جو ہے شہید کر دیا گیا, ان کے دونوں بازو جو ہے کاٹ دیے گئے تھے, تو ان کو ان کی جگہ پر عطا کیے گئے. ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں موجود ہیں, سلام کا جواب دیا, وعلیکم السلام. اب صحابہ کرام عرض کرتے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو کسی نے بھی آپ کو سلام نہیں کیا, تو آپ نے سلام کا جواب کس کو دیا؟ تو اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں
کہ ابھی ابھی اوپر سے جعفر طیار اڑتے ہوئے گزر رہے تھے، انہوں نے جو ہے سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ یعنی کہ بتانا مقصد مومن کی جو حقیقی پرواز ہے وہ موت کے بعد جو آشکار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ تو حقیقی زندگی جو ہے وہ موت کے بعد مومن کی شروع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ موت نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علمی گفتگو جب بھی حضرت کرتے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، ایک ہی سوال ابھی تک میں پوچھ پایا ہوں اور وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے، لیکن آج کا موضوع بڑا ہی قابل سماعت ہے۔ کہیں نہ جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت، موت کی شدت کیسی ہوتی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شاہد بھائی، احادیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ موت ایسی کیفیت اور حالت کا نام ہے کہ جس پر طاری ہوتی ہے وہی شخص بیان کر سکتا ہے، اور جس پر یہ کیفیت اور حالت طاری ہوتی ہے تو وہ پھر بیان کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ صحیح بات ہے، کیونکہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام۔ لیکن ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو دین اسلام الحمدللہ وہ ایسا مذہب ہے کہ جس نے جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، کوئی شعبہ تشنا نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کی بارگاہ میں اور صحابہ کرام کی موجودگی میں جب صحابہ کرام کو کہا کہ تم جانتے ہو میرے صحابہ کہ موت کے وقت بندے کو کتنی تکلیف ہوتی شدت کے ساتھ، تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ موت ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے، جس پر یہ کیفیت اور حالت طاری ہوگی وہی بیان کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، دوسرا بیان نہیں۔ لیکن میرے آقا جو ہے وہ چونکہ جو ہے ہر شے کی کیا ہے، حقیقت سے آگاہ ہے، آشنا ہے، تو میرے آقا نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اے میرے صحابہ کہ موت کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ جب تم تو ایک ململ کا باریک کپڑا لو اور اس کو کانٹے دار جھاڑی میں ڈالو، اور ڈالنے کے بعد جب تم اس کو کھینچو تو اس کپڑے کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہی کیفیت جو ہے موت کے وقت جب روح بندے کی جسم سے نکالی جا رہی ہوتی ہے، اس کو جو شدید تکلیف ہوتی ہے، تو یہ مثال کے ذریعے سمجھانے کی میرے آقا نے جو ہے وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال دی کہ اس طرح۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت دراصل فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے اس کو پکڑے ہوئے نہ ہوں، تھامے ہوئے نہ ہوں، تو موت کی شدت کی وجہ سے بندہ جنگلوں میں بھاگتا پھرے، جنگلوں کی طرف نکل جائے، یعنی کہ اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس وقت فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ وہ موت کی شدت کی وجہ سے جو ہے نا جنگلوں میں بھاگتا نظر آئے۔ تو یہ ہے موت کی شدت جو میرے آقا نے اپنے فرمان کے ذریعے واضح فرمایا۔ حضور، موت کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھا سوال ہے کہ موت کی تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا مومن کا ہر لحظہ اور لمحہ، صحیح نا، وہ موت کی یاد میں ہی گزرنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے اس دنیا کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ حقیقت میں اخروی دنیا کے لیے کیا ہے اس کو یعنی کہ بھیجا گیا ہے۔ مطلب یہ حقیقی جو منزل ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا تو ایک جو ہے سمجھو کہ ایک آزمائش اور امتحان گاہ کے طور پر ہے، تو اس کی جو ہے آزمائش کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے پریکٹیکلی طور پر آزمائش کے میدان سے گزارا جا رہا ہے، اس مرحلے سے گزارا جا رہا ہے۔ میرے آقا کا فرمان بخاری کے حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح جو ہے مسافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر راستہ عبور کرنے والا۔ یاد رکھیے گا مسافر جو ہے نا جب جو ہے سفر کر رہا ہو تو اس کی نگاہ جو ہے اس کا مطمع نظر منزل مقصود ہوتا ہے، وہ اس کی نگاہیں جو ہے منزل مقصود پر جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ سفر کے دوران مسافر وہ دنیاوی جھمیلوں میں نہیں لگتا، یاد رکھیے گا۔ تو اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ تم جو ہے دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طریقے سے تم کیا ہے مسافر ہو یا پھر راستہ عبور کرنے والا جو ہوتا ہے مسافر، تو لہذا وہ دنیاوی جھمیلے میں نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک مومن کی بھی شان نہیں ہونی چاہیے کہ ہمہ وقت اس کی نگاہوں کے سامنے موت کی یاد رہے۔ صحیح۔ حضرت، کہیں صحابہ کرام کو ہم نے قبرستان جاتے وقت، خاص کر کے خلیفۃ الصوم حضرت عثمان بن عفان داماد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جب بھی آپ قبرستان جاتے قبر کی منزل کو دیکھتے، آپ اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک پوری آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو کیا حضرت قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب
اپنے نبی کے فرمان کے تناظر میں سمت فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کن تم نہیں تو کم ان زیارت القبور، میں تمہیں روکا کرتا تھا، میں نے تمہیں روکا تھا، کن تو نہیں تو کم، میں نے تمہیں روکا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ پھر میرے آقا فرماتے فزوروہا، اب تم قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کرو۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، اب اس کی وجہ ہی بتا رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا تُزَاہِدُ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا، یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ بندہ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بڑے بڑی شان والے آج جو ہے اس مٹی کے ملبے تلے آرام فرما ہے، تو یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے۔ وَتُزَاہِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، میرے آقا فرماتے ہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے آخرت کہ آخری منزل یہی ہے ہماری۔ بندہ کچھ بھی کر لے، یعنی کہ زندگی میں کتنے ہی ترقی کے منازل طے کر لے، لیکن اس کی جو ہے آخری منزل جو ہے وہ یہ قبر ہی ہے، تو لہذا بندے کو قبرستان میں جا کر اپنے جو ہے آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے اس کی دنیا کے اندر رغبت بھی کم ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک المیہ آپ کو بیان کر دوں کہ آج آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ کے مشاہدے میں یہ بات بھی ہوگی کہ قبرستان میں جانے کے بعد جب گھر والے تدفین کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دور کھڑے ہو کر جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ گفتگو دور کی بات ہے، ہنسی مذاق بھی چل رہی ہوتی ہے، جی اور کھلکھلا کر جو ہے کھل کر جو ہے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مقام قبرستان وہ جائے عبرت ہے۔ لیکن وہاں پر آج ہم نے عبرت حاصل کرنے کے بجائے جو ہے ہم نے وہاں پر بھی ٹھٹا اور مذاق اور استہزاء کا جو ہے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، وہاں بھی گفتگو ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ اور المیہ ہے۔ المیہ ہے، بالکل حضور، آپ نے یہ بات تو صحیح بتائی کہ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں تو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ وہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تو کچھ لوگ تو ایسے بھی بے سود ہوتے ہیں کہ وہ ڈرامے وغیرہ بھی اس پہ وہ یا کوئی نہ کوئی ایسے کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبرستان کا احترام بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی کی قبر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو قبروں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور، یہاں ایک سوال میں وقفے پہ جانے سے پہلے چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مومن موت سے بہت ڈرتا ہے، تو کیا مومن کو موت سے ڈرنا چاہیے؟ اس حوالے سے تفصیلی جواب میں وقفے کے بعد آپ سے میں لیتا ہوں انشاءاللہ۔ کہیں نہ جائیے گا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت، سوال یہ تھا کہ کیا مومن کو موت سے ڈرنا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے حضرت اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم جو ہے نا یہاں پر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی کے جو ہے روز و شب پر نظر ڈالیں، تو موجودہ دور کا جو مسلمان ہے وہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے، بشمول من و ہما، یعنی ہم سب اپنی بات کر رہے ہیں کہ وہ موت سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، لیکن ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، بالخصوص صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان پر یہ جو ہے شعر صادق آتا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم اہل ایمان اور جھکے موت کے آگے، اللہ اکبر، ہم اہل ایمان اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مریں موت پہ احسان کریں گے۔ اللہ اکبر، تو لہذا وہ صحابہ کرام تھے سبحان کہ جو اللہ۔ موت سے ڈرتے نہیں تھے، کہ وہ تو ہتھیلیوں پر اپنی موت کو لیے پھرتے تھے جی، کہ کب حملہ ہو جائے کفار و مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، اور پھر وہ کیوں ڈرے کہ جس نبی کے جو ہے تربیت یافتہ وہ صحابہ مقدس ہستیاں، جی، جن کی تربیت میرے آقا نے بیان فرمائی، اور خود میرے آقا کے دہن مبارک سے انہوں نے کلام سنا ہو کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ ہی موت ہے، جی، کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ الفاظ اور یہ احادیث تو ان نفوس قدسیہ نے بالکل جو ہے بالمشافہ براہ راست آقا کی ذات سے جو ہے سنا ہو، تو وہ موت سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ تو لہذا یاد رکھیے گا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مجھ کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کفار مشرکین کی طرف سے ایک سفیر ایلچی جس کو کہا جاتا ہے، قاصد، جی، وہ آیا اور اس نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہارا جو ہے امیر المومنین کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گیا اور واپس آ گیا، المختصر کہا وہاں پر تو تمہارا کوئی امیر، یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک
شان و شوکت کا حامل اور بہترین انداز میں اس کی یہ تخت بچھا ہوا ہوگا اور اچھی شان و شوکت کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایمان والوں کا ایک جو ہے امیر بیٹھا ہوگا. تو اس نے کہا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے. کہا تم نے کس شخص کو دیکھا؟ کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے پتھر کی جو ہے اینٹ جو ہے پتھر کو سر کے نیچے رکھ کر محو استراحت ہے. تو اس وقت صحابہ نے عرض کی کہ وہی تو ہمارا امیر ہے، وہی تو امیر المومنین ہے جس کے جو ہے زیر تسلط جو ہے 25 لاکھ مربع میل کا جو ہے حصہ ہے زمین کا حصہ. تو لہذا وہ شخص وہاں جاتا ہے اور عمر فاروق اعظم کے چہرے پر جو ہے نگاہ گاڑتا ہے، اور جیسے جیسے نگاہ گاڑتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے رعب طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب عمر فاروق اعظم جو بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت عمر فاروق اعظم کے سامنے وہ شخص سارا قصہ ماجرا سامنے رکھ دیتا ہے. تو اس وقت جو ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت فرماتے، یعنی کہ اس سائل نے سوال کیا تھا کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے؟ تو اس وقت جو ہے عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں تمہارے بڑوں نے صحیح نا موت سے ڈرنا سکھایا ہے. ہمیں ہمارے نبی نے موت سے محبت کرنا سکھایا. سبحان اللہ. اسی لیے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ تو تھا سابقہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابر تھے، یہ ان کا جو ہے طرز عمل تھا یا ان کی زندگیاں تھیں. اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو میرے آقا کا فرمان بھی یہاں پر موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب جو ہے سارے کفر جو ہے ایمان والوں کی طرف لپک پڑے گا. جس طریقے سے جو ہے کھانا کھانے والے جو ہے جب کھانا کھلتا ہے تو کھانے کی طرف کیسے دوڑتے ہیں، تو اس طرح پوری کی پوری کفر جو ہے ایمان والوں کی طرف جو ہے وہ یلغار کرے گا. تو اس وقت صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو اس وقت آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. آج ہم 2.25 ارب کے لگ بھگ ہیں پوری دنیا کے اندر، یعنی کہ پوری دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہے. اگر 8 ارب آبادی ہے تو ہم 5واں حصہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جو ہے اس وقت میرے آقا نے فرمایا تم کثیر ہو گئے لیکن تم ولکنکم غصاء سیل، یعنی کہ تم پانی جو سیلاب ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو باریک مٹی آتی ہے بہہ کر، تمہاری حیثیت ایسی ہوگی کہ پانی تمہیں بہا کر لے جائے گی. تو اس وقت جو ہے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے دلوں سے تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا. تو اس وقت صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ وہن کی 2 تفسیر کی. نمبر 1 حب الدنیا، کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، وکراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرو گے. اور یہ آج ہمارا حال ہے کہ دنیا سے محبت اتنی ہے کہ ہمیں فرائض کی ادائیگی کا بھی وقت نہیں ملتا. اور موت کی جب جہاد کی بات کی جائے تو فوراً جو ہے یہاں پر بہت سے لوگ جو دین بے بیزار طبقہ ہوتا ہے کہ یار جنگ اور جدال کی، قتل و قتال کی، جہاد کی بات مت کرو، یہ مرنے مارنے کی بات مت کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کراہیت الموت یعنی موت سے کو ناپسند کرنا، یہ آج ہمارے اندر جو ہے راسخ ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت بڑا اچھا ہی واقعہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سنایا. اور میرے پیر مرشد پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ طراب الحق قادری علیہ رحمہ فرماتے تھے جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک موت ہی آپ کی محافظ ہے، اور جس دن آپ کی موت ہے زندگی سے بے وفا کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا. حضرت آخری سوال میرا یہ ہے، کیا موت کو بھی موت ہے؟ کیا موت کو بھی مرنا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے حضرت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل احادیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور دوزخیوں کے لیے دوزخ مقرر کر دی جائے گی، یعنی کہ تمام لوگوں کا فیصلہ جب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس وقت یاد رکھیے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل و صورت میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے. اس مقام پر لا کر جو ہے کھڑا کیا جائے گا مینڈے کی صورت اس موت کو، اور اس وقت جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر یہ اعلان کر دیا جائے گا اور منادی ندا کرے گا کہ آج کے بعد سن لو موت نہیں ہے، جو جنت میں ہے اب ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جو دوزخ میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو لہذا موت کو بھی جو ہے مینڈے کی صورت میں شکل میں لا کر اس کو جو ہے قیامت کے بعد جو ہے جب جنتی اور دوزخی کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کو بہرحال ذبح کر دیا جائے گا. ذبح کر دیا. حضرت کچھ پیغام ہمارے ویورز کے لیے آپ دینا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرور، یعنی کہ ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس دنیا میں مسافر کی طرح ہے، اور میرے آقا کا جو فرمان ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گے جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے.
اور پھر میرے آقا کا وہ فرمان مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ زندگی جب ملی ہے تو میرے آقا فرماتے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو لہذا اللہ نے جب زندگی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے تو لازماً جو ہے ایمان والوں پر یہ ضروری ہے، ان پر فرض ہے کہ اس نعمت سے وہ جو ہے صحیح معنی میں استفادہ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پھر اس کو زندگی کو جو ہے ایک جائز مقصد کے لیے مثبت جو ہے معاملات میں اس کو صرف کریں، نہ کہ جو ہے فاضل اور فضول لغویات کے اندر اپنی زندگی کے ایک وافر حصے کو ہم خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال کا مجھ کو یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، کہ ہم زندگی کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو جئیں گے 60 سال 70 سال، حالانکہ یاد رکھیں جب موت آئے گی تو پھر وقت نہیں ملے گا۔ اچھے کام کرنے ہیں تو زندگی سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جو شخص آج کے کام کو کل کے کام پر جو چھوڑ دیتا ہے، آج کا کام کل کے آنے والے کل پر ڈال دیتا ہے، تو پھر ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر وہ یاد رکھے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، مستقبل میں وہ قوم جا ہی نہیں سکتی اور وہ فیوچر کے اندر قدم رکھ ہی نہیں سکتی کہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جس قوم کی تقدیر کے اندر آج کا دن نہیں ہے، تو وہ کل کے اندر قدم رکھنے کی بھی قابل اور لائق نہیں ہے۔ تو لہذا یہ پیغام جو ہے سامعین ناظرین اپنے دل و دماغ کے ساتھ راسخ کر لیں، اور جب اس کو ہم لے کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ موت ٹھیری آنے والی آئے گی، جان ٹھیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ہم پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بھری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج کا پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوا۔ حضرت میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں علم دین سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا علم دین سکھانا قبول و منظور فرمائے۔ اور یہاں ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہوئے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔